اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم گوشہ کمال کی نشست نمبر 51 یعنی 51 میں موجود ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اور گلے میں خراش کی وجہ سے بعض اوقات میری گفتگو میں تھوڑا سا تعطل پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں پے در پہ کئی ایسے واقعات یا معاملات ہوئے میرے ساتھ بھی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ نوجوان نسل جب ہم سے گفتگو کرتی ہے بزرگوں سے، تو وہ الٹی سیدھی باتیں ہمیں بتا کر اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا ہے، اور ہم خاموشی سے، مروت کی وجہ سے یا لحاظ کی وجہ سے، رواداری کی وجہ سے ان کا دل رکھتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہتے، تو وہ ہمیں احمق سمجھ کر اور مسکرا کر اور سمجھتے ہیں کہ ہماری بات مان لی انہوں نے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں جھوٹ اور فریب بھی شامل ہے۔ اس میں ہم نوجوان نسل کو زیادہ مورد الزام اس لیے قرار نہیں دے سکتے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہی شاید کسی تربیت میں کمی یا خامی کا نتیجہ ہے یہ۔ تو وہ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، جدید جو معلومات ہیں اور جدید ذرائع ابلاغ ہیں ان سے وہ پوری طرح واقف ہے، ہم ان کے مقابلے میں کافی پیچھے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو عقل و شعور کا بھی مالک سمجھتی ہے زیادہ۔ لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ تجربے کا کوئی بدل نہیں، چاہے جتنا علم ہو، ان کے پاس شعور ہو، جتنی معلومات ہوں جدید اور قدیم، لیکن جو انسان تجربہ حاصل کر کے بوڑھا ہوتا ہے اور جو کچھ مشاہدات اس کے سامنے آئے ہیں ان سب کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کی بہرحال ضرورت نوجوان نسل کو آئندہ بھی پڑتی رہے گی۔ چنانچہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے چھوٹے بڑوں کے حقوق۔ چھوٹوں میں صرف عمر والے چھوٹے نہیں سمجھتا، بلکہ مرتبہ حیثیت میں بھی معاشرے میں بعض لوگ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو ان سب کے حقوق متعین ہیں، ساری مہذب دنیا میں بھی اور ہمارے مسلم معاشرے میں بھی۔ تو ان کے حقوق اور آداب، ان پر گفتگو جو ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کر دوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں سے محبت اور احترام نہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس جملے کی آپ شدت کا اندازہ کر لیجیے کہ کس طرح چھوٹوں کی شفقت پر توجہ دلائی گئی ہے اور بڑوں کے احترام اور تکریم پر متوجہ کیا گیا ہے، اور حضور نے یہ فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ان باتوں کا خیال نہ کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے یہاں ہر شخص ہی نہیں بلکہ ہر شے کا بھی حقوق کا تعین کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنگوں کے دوران درختوں کو کاٹنا منع ہے، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا منع ہے، عورتوں کی بے حرمتی کرنا یا انہیں قتل کرنا منع ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عمارتوں کو بھی غیر ضروری طور پر نقصان پہنچانا منع ہے۔ تو ہمارے یہاں تو شجر و حجر اور انسانوں سمیت سب کے حقوق مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال کا حوالہ دے رہا ہوں، اور جو ہے اولڈ ہومز کی مثال۔ مغربی تہذیب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہماری نوجوان نسل میں جو خرابیاں در آئی ہیں ان کی وجہ سے اب اولڈ ہومز بھی بننے لگے ہیں، اور بچوں کے لیے، لاوارث بچوں کے لیے مراکز بھی قائم ہونے لگے ہیں۔ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے، ہم نہیں پال سکتے، ہمارے وسائل نہیں ہیں، جان بوجھ کر، ورنہ اپنی قربانی دے کر کیوں نہیں پال سکتا آدمی۔ اسی طرح بوڑھے جو ہم پر بوجھ ہو گئے ہیں تو ان کو لے جا کر اولڈ ہومز میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایدی جیسے کئی ادارے ہیں ایسے کہ جہاں بوڑھے رہتے ہیں اور آخری عمر وہ کھانس کے اور بچوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک عورت کو بوڑھی ہونے پر اس کے بیٹے اور بہو وغیرہ نے لے جا کر اولڈ ہوم میں ڈال دیا، یعنی بزرگوں کا جو مرکز ہوتا ہے وہاں لے جا کے ڈال دیا۔ وہ جب بہت بوڑھی ہو گئی، وہ عورت مرنے کے قریب ہوئی، تو اس نے کسی طرح
متعلقہ لوگوں سے کہہ کر اپنے بیٹے کو بلایا. بیٹا آیا، اس نے دیکھا ماں اس حالت میں ہے، تو اس حالت میں تو وہ چھوڑ کر گیا تھا، تو اب ظاہر ہے اس میں تو خرابی آنی تھی. آخر میں کہنے لگا اماں کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کروں. اب اس عمر میں وہ خدمت کر رہا ہے جب وہ قبر کے قریب پہنچ چکی ہے. تو اماں کہتی ہے بیٹا بس ایک تکلیف ہے یہاں کہ کمرے میں ہوا نہیں آتی، پنکھا نہیں ہے، تو اس کی تکلیف ہے. تو بیٹا کہنے لگا اماں آپ نے کبھی نہیں بتایا پہلے، اب تو آپ جا رہی ہیں دنیا سے، اب بتا رہی ہیں. کہنے بیٹا اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو تمہارے والدین بھی، یا تم اپنے بچوں کو چھوڑو یا تمہارے بچے تم لوگوں کو چھوڑ جائیں اولڈ ہوم میں، تو تمہیں تکلیف نہ ہو. تمہاری تکلیف کی وجہ سے میں پنکھا لگا رہی ہوں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ بڑھاپے کے باوجود اولاد سے کتنی محبت، جبکہ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی. ایک اور اسی سلسلے کا واقعہ ہے کہ ایک باپ جو ہے اس کو داخل کرایا، بیٹے نے اور بہو نے لے جا کے اولڈ ہوم میں داخل کرا دیا. باپ رہتا رہا. ایک دن بیٹا اچانک دیکھنے کے لیے پہنچا، تو باپ جو ہے وہ ادارے کے جو منتظمین تھے ان میں سے ایک صاحب کے ساتھ وہ بڑے ہنس کے گفتگو کر رہے تھے. تو پھر باپ جب اپنے کمرے میں چلے گئے تو منتظم سے بیٹے نے پوچھا کہ آپ کی ان سے کیا پرانے تعلقات ہیں، کیا رسم کس طرح کے؟ کہہ ہاں بیٹا اس زمانے سے میرے تعلقات ہیں کہ جب تمہیں لاوارث سمجھ کر کوئی جو چھوڑ کے گئے تھے تمہارے والدین، تمہیں یہاں سے لے کر گئے تھے وہ، تو تم جو ہو کہ ان کی اولاد نہیں ہو، تم یہ لاوارث بچوں میں سے تمہیں لے کر گئے تھے، اس وقت سے میرے ان کے تعلقات ہیں. تو بچہ بہت شرمندہ بھی ہوا، لیکن اس شرمندگی کا کیا فائدہ جو بالکل آخر عمر میں ہوئی اس کو. تو ہم جو پاکستانی معاشرے میں جس میں ہم اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی دعوے کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اب بچوں اور بوڑھوں کے مراکز بنا دیے گئے ہیں، بلکہ موجودہ مقتدر افراد نے تو اب جگہ جگہ بھیک کے مراکز قائم کر دیے ہیں، جہاں وہ بے روزگار لوگوں کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ان کو روزگار پر لگانے کی بجائے ان کے لیے جب 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا تو ایک عام محاورے میں جو کہتے ہیں ہڈ حرام ہو جائیں گے، وہ پھر وہ کام کے قابل نہیں رہیں گے. جبکہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بچوں اور بزرگوں کا اتنا خیال کرو کہ نماز بھی لمبی نہ ہو. پاکستانی معاشرے میں مجھے اکثر نظر آتا ہے کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں فجر کی نماز میں بڑی طویل قرات کرتے ہیں. لوگ نیند کے مارے برا حال ہوتا ہے دفتروں میں جانے کی بھی ان کو، لیکن بڑی لمبی قرات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نماز میں مختصر قرات کرتے تھے. اگر سری نماز ہے جس میں زور سے نہیں پڑھا جاتا تو اس میں بھی کم چھوٹی آیتیں، چھوٹی آیتیں یا چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اگر نماز کے دوران کبھی کسی بچے کی آواز آ جاتی رونے کی یا کسی تکلیف کی تو آپ اور مختصر کر دیتے تھے نماز. تو اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہاں بزرگوں کا بھی احترام ہے اور بچوں کا بھی محبت اور شفقت کا رویہ ہے. یہ ہم اپنے معاشرے میں کہہ رہے ہیں، دوسرے معاشروں میں اللہ جانے اب کیا ہوتا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. مجھے اس وقت ایک اور بات یاد آ گئی ہے کہ امامت میں علم اور باقی جو تجربہ تربیت ہے دینی، اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہمیت جو دی جاتی ہے وہ بزرگی کو دی جاتی ہے. اگر نماز کے وقت کئی لوگ جمع ہوں، پتہ چلے کہ یہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور زیادہ عمر کے بھی ہیں، تو امامت کے لیے عام طور سے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ ہمارے یہاں بزرگوں کی کتنی اہمیت ہے. مجھے ایک خاندان کی ایک بہو یاد آتی ہیں. وہ کہتی تھیں کہ جناب بڑوں کو تو فرض ہے کہ بچوں کو پالے پوسے، ان کو تربیت دے، تعلیم دلائے اور انہیں تربیت دے کر اور اچھا شہری بنائے معاشرے کا، لیکن بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بزرگوں کا خیال کرے، یعنی اپنے ماں باپ کا یا دادا دادی کا ان کا خیال کرے. حالانکہ مہذب معاشروں کو تو چھوڑیے، آپ جو نام نہاد ہیں ہمارے معاشرے میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات دیکھ لیجیے کہ ماں باپ کے کتنے احکام ہیں ان کی خیال کرنے کے، ان پر توجہ دینے کے.
اور وہ صاحبہ فرماتی کہ نہیں، بچوں کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں تو الگ گھر کا بھی حق دیا اللہ نے، اور واقعی الگ ہے۔ اگر بہو کہے کہ نہیں میں اس جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں چاہتی تو الگ گھر اس کو دلایا جا سکتا ہے۔ تو خیر بزرگوں کے سلسلے میں ایک بات اور آخر میں کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں بڑوں کا مذاق اڑانے کی سختی سے ممانعت ہے، کسی طور بھی مذاق نہ اڑایا جائے، بزرگوں کو محسوس نہ ہو کہ ہمیں بچے جو ہیں ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں کمتر سمجھ رہے ہیں۔ اس کا ایک معاملہ تو میں بتاتا ہوں کہ اسلامی معاشرے میں بزرگوں کا مذاق اڑانا تو بہت الگ کی بات ہے، ان کے ساتھ اف بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ ماں باپ کے لیے قرآن کریم میں حکم ہے بچوں کو کہ دیکھیں اگر وہ بڑے ہو جائیں، زیادہ عمر کو پہنچ جائیں، ان کی کوئی بات بری لگے تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی ان کے دلوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اف نہ کہنے کا حکم ذرا اس کی مصلحت پر غور کیجیے۔ یہ نہیں کہا کہ بزرگ غلطی نہیں کر سکتے یا ان سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بڑھاپے میں کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے ان سے، لیکن اگر وہ غلطی بھی کریں تو ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اچھا سلوک کریں۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ آخر بزرگوں کے حوالے سے آخر میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، جو خلیفہ دوم تھے خلفائے راشدین میں، جن کا دوسرا نمبر تھا، دوسرے نمبر پر وہ خلیفہ ہوئے تھے۔ وہ ایک دن گزر رہے تھے تو ایک جگہ ایک مکان کے سامنے ایک بھکاری کو کھڑے ہوئے دیکھا انہوں نے، وہ آواز لگا رہا تھا یا دروازہ شاید کھٹکھٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق گئے پیچھے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ مڑ کے اس طرف اس نے رخ کیا حضرت عمر کی طرف۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی آپ تم جو ہے بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ جبکہ اس مسلم معاشرے میں، وہ تو اسلامی معاشرہ تھا، اس معاشرے میں ریاست جو ہے وہ کفیل ہوتی ہے بچوں، بوڑھوں، غریبوں، بھکاریوں، مسکینوں، بیماروں، ان سب کی کفالت کی ذمہ داری ریاست پر ہوتی ہے، مملکت پر ہوتی ہے، انہیں بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس نے خیر جواب دیا کہ صاحب بات یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کام نہیں کر سکتا، مجھے جزیہ دینا پڑتا ہے، اپنے اخراجات پورے کرنے پڑتے ہیں، تو میں کہاں سے پورے کروں؟ جزیہ کے بارے میں بتا دوں کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان پر مسلم معاشرے میں جزیہ یا ایک معمولی سا ٹیکس لگایا جاتا ہے، جس کے بدلے میں انہیں تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ زکوٰۃ وکات بھی نہیں دیتے، صدقات بھی دیتے ہوں نہ دیتے ہوں، لیکن معمولی ٹیکس لے کر ان کے تحفظ کی بھی ذمہ داری لیتی ہے ریاست، اور ان کی جو گھریلو جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی بھی ریاست ہی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میں جزیہ بھی نہیں دے سکتا، اتنے میرے پاس ہے ہی نہیں پیسے، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، کام کے قابل بھی نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی غلطی بھی تسلیم کرتے تھے اور وضاحت کرنے میں بھی کبھی گریز نہیں کرتے تھے، بہت غصے والے تھے ایک زمانے میں وہ، لیکن جب خلیفہ بنے تو اتنے نرم دل ہو گئے کہ وہ معمولی بات میں رو پڑتے تھے۔ وہ پھر اس کو لے کر آئے، اس شخص کو جو بھکاری تھا یا جو بھیک مانگ رہا تھا، گھر لائے، اس کی پہلے خاطر تواضع کی، اس کے بعد بیت المال لے گئے اس کو، اور بیت المال کے جو لوگ منتظمین تھے ان سے کہا کہ نہایت شرم کی اور ناانصافی کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں، ان کے وظیفے بڑھائے جائیں اور ان کا جزیہ معاف کیا جائے۔ تو بوڑھوں کا، بیماروں کا جزیہ بھی معاف کر دیا جاتا تھا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اسلام کے سوا۔ اسلام میں تو خیر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ جو ریاست وصول کرتی ہے۔ تو یہاں تک تو آ گئے اب ہم بزرگوں کے حقوق پر اور ان کے بارے میں بچوں کے یا نوجوانوں کے فرائض اور ذمہ داریوں پر۔ اب آتے ہیں ہم بزرگوں کے اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جو بڑے کام تو نہیں کر سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ان کی ذمہ داریاں ہیں، وہ ان میں چھوٹے اور بڑے جو بھی ہوں ان سب کا خیال رکھنا، بڑے سے مراد نوجوان تک، ان کا خیال رکھیں، ان کو بیجا ڈانٹیں ڈپٹے نہیں، مار پیٹ تو بالکل ہی منع ہے، ان کے ساتھ محبت و شفقت کا رویہ رکھیں، حسن سلوک کی تلقین ہے ان کے لیے۔ تو ان کی وہ اس طرح اچھی تربیت کر کے اور آئندہ نسل جو تیار کریں گے تو وہ بزرگوں کا خیال بھی کرے گی، احترام بھی کرے گی۔ میں آپ کو اپنے بچپن کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں
کہ اسکول کے زمانے میں ہمارے ایک استاد تھے شفیع ملک صاحب، جو آج کل بھی بہت بڑے لیبر لیڈر یا مزدور رہنما ہیں، جنہوں نے لیبر فیڈریشن کی، نیشنل لیبر فیڈریشن کی بنیاد ڈالی تھی. وہ میرے استاد ہیں. آج بھی کبھی کبھی ان سے میری ملاقات رہتی ہے. ان کی محبت اور میری طرف سے ان کے احترام کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. انہوں نے اسکول کے زمانے، جب اسکول میں ہمارے استاد تھے وہ، انہوں نے ہم سے کہا تھا، ہمیں جب دیکھتے تھے تو تڑاک سے باتیں کرتے، طالب علم آپس میں ایسے ہی بولتے ہیں عام طور سے، آج بھی وہ دیکھتے تھے بلاتے، کہتے نہیں، آپ سے گفتگو کریں، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے آپ کہیں. چنانچہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچپن سے میری عادت ایسی پڑی ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کوئی مزدور ہے، کوئی چھوٹا آدمی ہے، کچھ ہے، یہاں تک کہ صفائی کرنے والے بھی، میں ان سب سے آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کہتا ہوں ان سے. تو کہیں کہیں ذرا کم یعنی احترام کا ذرا وہ کم ہوتا ہے معاملہ، بے تکلفی کہیں ہو تو کم سے کم درجے پہ آتا ہوں تو تم کہتا ہوں میں. تو لفظ جو ہے وہ میری زبان سے صرف ایک اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور میں علماء کرام سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کے لیے آپ نے یہ آپ کا یہ حکم ہے، یا اے اللہ، اے یا ذوالجلال، آپ کا، اور آپ کا، میں کہتا ہوں آپ میں جمع کا صیغہ آ جاتا ہے. اور اللہ سے محبت کا بہترین اظہار ہے کہ تو کہہ کے مخاطب کریں اسے، یا اللہ تو نے ہمیں یہ دیا، بڑی نعمتیں، یا اللہ تو ہم پر بڑا مہربان ہے. تو میں جو مزہ ہے اللہ کے لیے، مجھے سچی بات ہے کہ تم اور آپ اور جناب میں نظر نہیں آتا. اللہ سے تو جتنا قریب ہوں گے آپ، تو محبت کا انتہائی اظہار ہے کہ آپ کسی سے تو کہیں. اسی لیے میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے بھی کوئی محبت کا تعلق ہے تو وہاں بھی تو کہہ سکتے ہیں. شاعری میں آپ دیکھتے ہیں محبوب کے لیے ہمیشہ تو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو انتہا درجے کی محبت میں تو آپ تو کہہ سکتے ہیں. ورنہ معاشرے میں آپ جناب کا جب آپ کو رواج دیں گے آپ، تو آپ دیکھیے کتنا معاشرہ اچھا ہوتا ہے، تہذیب یافتہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی تو عادت ہے کہ گزرتے ہوئے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی شخص ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے گزرتے ہیں. انہوں نے ایک اتنا مستقل یہ رویہ اختیار کیا ہے، یہ عادت ڈالی ہے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں. چنانچہ اس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ارد گرد کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر گزرے تو خود سے پھر سلام کریں. تو سلام کی عادت جو ہے معاشرے میں چھوٹے بڑوں کا فرق ختم کر کے محبت کا ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے. آپ اس کے الفاظ کے معنی پر غور کر لیجیے، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اور آپ کو وہ برکات ہو، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں. آپ دعائیہ کلمہ کہتے ہیں جب بھی کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو اس سے آپ اظہار محبت کرتے ہیں، دعائیہ کلمات کہتے ہیں، اس کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ظاہر کرتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا، یہ میری مخالفت نہیں کر سکتا، میرا ہمدرد ہے یہ. تو کتنی جلدی آپ ایک جذبہ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے انہیں پیار سے سمجھائیں بجھائیں تو وہ زیادہ آپ کے قریب آئیں گے، زیادہ سیکھیں گے. ایک بات آخر میں اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اپنی تعلیمات میں لڑکیوں کی تربیت، ان سے محبت، ان سے شفقت اور ان کا خیال رکھنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، لڑکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ. اس لیے کہ لڑکے تو ذرا بڑے ہو کر باہر کی دنیا بھی دیکھتے ہیں. اسلامی معاشرے میں عورتیں باہر کے ماحول میں کم جاتی ہیں، اس لیے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. آخر میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں میں، اور یہ دلچسپ بھی ہے، سبق آموز بھی ہے، کہ ہم بوڑھوں کی جتنی اچھی تکریم کریں، تعظیم کریں، لیکن بعض بوڑھے بھی بس اللہ والے ہوتے ہیں وہ. تو ایک بار ایک بس میں رش تھا بہت، ایک بزرگ کسی طرح لگتے پھنتے اور کسی طرح پہنچنے میں اندر تیار ہو گئے، اندر پہنچنے میں مطلب ہے کہ ان کو کامیابی حاصل ہو گئی. اب اندر جیسے ہی پہنچے، تھوڑا سا اندر پہنچے، بہت رش تھا بس میں، تو ایک شخص نے ہمدردی میں ان کے لیے اپنی نشست خالی کی، ان کو بٹھایا. ان صاحب کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، وہ بزرگ کو دیا کہ صاحب آپ رکھ لیں، بیٹھے ہیں، میں کھڑا ہوں. اب وہ رش اتنا تھا کہ وہ ذرا سا آگے پیچھے ہو گئے. وہ صاحب جن کا سامان تھا، وہ سامان جب اترنے لگے
تو بزرگ کی طرف انہوں نے رش میں جھانک کے دیکھا کہ بزرگ سے اپنا سامان لیں، تو وہاں دیکھا تو پتہ چلا بزرگ جو ہے سامان سمیت بس سے اتر کر فرار ہو چکے تھے۔ تو بعض اوقات ہمدردی میں یہ واقعات بھی ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ تو اکثر ہوتا ہے اب بھی، حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ 80 سال کا ہونے والا ہوں۔ کبھی جاتا ہوں بینک میں تو لائن لگی ہے اگر، تو میری عادت ہے ہمیشہ لائن لگ کے، حالانکہ اب لگا دیا انہوں نے بزرگ شہریوں کے لیے الگ سے کاؤنٹر بنا دیے، ورنہ اب سے تھوڑے عرصے پہلے تک اب بھی بہت سے بینکوں میں نہیں ہے، تو وہ بزرگ شہریوں کا کاؤنٹر ہوتا ہے وہ۔ تو میں اس سے پہلے جب لائن میں لگتا تھا تو بعض اوقات دیکھتا تھا نوجوان آئے اور ادھر سے اس کو دھکا دیا، اس کو دھکا دیا، آگے جا کے اپنا چیک کیش کرانا ہے جو کام کرانا۔ تو میرے سامنے سے اگر وہ حرکت کرتے گزرتے تھے تو میں فوراً پیچھے ہٹ کے کہتا تھا کہ بھائی ہم تو ریٹائرڈ بھی لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں، اچھے زمانے کے اچھی چیزیں کھائے ہوئے لوگ ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے لائن میں، اس لیے آپ پہلے جائیے۔ آپ وہ پھر شرم نہیں سر آپ پہلے، آپ پہلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ رویہ، میں اگر لڑنے لگ جاتا تو وہ بھی شاید گالیاں دیں، تو میں کہتا نہیں آپ کا حق ہے، اس لیے کہ آپ کمزور لوگ ہیں، ہم تو اچھا کھانا کھائے ہوئے ہیں، ہم نے تو اصلی گھی کھائے ہیں، اچھے پستے بادام کھائے ہیں، آپ کو تو نصیب نہیں ہوتی یہ چیزیں، تو آپ کمزور لوگ ہیں، آپ لائن میں نہیں لگ سکتے، آپ چلے جائیے۔ بعض دفعہ یہ ہوا ہے بسوں میں ہم نے دیکھا ہے نوجوان، میں صاف کہہ رہا ہوں اکثریت نوجوانوں کی ایسی ہے کہ بزرگوں کو دیکھ کے اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے اور ان کو بٹھا کے خوش ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی بعض اوقات مجھے تجربے ہوئے ذاتی طور پر کہ میں نے ایک جگہ ایک سب نے نشانہ لگایا کہ یہ صاحب اٹھنے والے ہیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں گا۔ اب میں بیٹھا ہوں ان کے بالکل سیٹ کے قریب، جیسے ہی میں وہ اٹھنے لگے ایک نوجوان آیا، اس نے یوں ہاتھ دیا، میرا راستہ روکا اور وہ جب اٹھے تو خود جا کے بیٹھ گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ان کا اتنی شرافت نہیں ہے کہ بھائی میرا حق اس معنوں میں ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں، بزرگی تو گئی ایک طرف، اس کی تو آپ کو پرواہ نہیں نہ کریں آپ۔ تو اس طرح آخر میں آپ سے پھر ایک بار درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اگر اس پروگرام میں کوئی اچھی بات پاتے ہیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ اگر خامی پائیں آپ اس میری گفتگو میں تو آپ نشاندہی بھی کریں، انشاءاللہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، باقی بشرط زندگی باقی۔ اب تم نے